ہمیں پتہ ہے ہم نے اپنے نبی کے دین کیسے بیان کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے اپنے نبی سے کیسے پیار کرنا ہے۔ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے سمندروں کو بھی کہا تھا راستہ دے دو، جنہوں نے دریاؤں کو بھی کہا تھا راستہ دے دے۔ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں۔ میں تو سچی یہ گل کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہونا ایویں یرکا کے نا حضور دی امت نو کچھ بھی نہیں ہونا۔ میں جدوں نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آئے نا غزوہ خندق تو ام المومنین فرماندیاں نے جی حضور نے سر اقدس ایک طرفوں دھوتا سی تے بعد جبریل دروازے تے آ گئے۔ سونا مسلمانہ 20 قسم دے کھانے کھا کے اور 20 قسم دے لباس پا کے لوگوں کو پیسے مانگ کے تقریراں کرنیاں ہو رہن، اے ویکھ رسول اللہ دین واسطے فرماندیاں نا جی حضور نے ایک طرفوں سر اقدس دھوتا سی تے جبریل بار دروازے تے آ گئے۔ عرض کی تھی حضور تسی ہتھیار اتار دیتے نسی تے پائی پھر دے۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ابھی بنو قریظہ کا فیصلہ کریں جنہوں نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے۔ تو میرے آقا نے اس وقت خود کہا لو انذرتہم ایامن، فرمایا جبریل اے میرے غلام پہلے خندق کھودتے رہے، جب بھوک لگی پھر پتھر پیٹ تے بدے، پھر مٹیاں سر تے چاہ کے ڈھوئیاں۔ جبریل اجے تے نہ رج کے جناب روٹی بھی نہیں کھادی، اجے تے لمے بھی نہیں پے، اجے حضور نے زور دی ایک روایت دے مطابق زور دی نماز اجے پڑھی بھی نہیں سی، اجے حضور پہنچے ہی سن گھر تے جبریل آ گئے۔ تو تے مسلمان بھی ستیاں جناب برما دیاں مسلماناں دیاں چیخاں تو سن لیا، تیرے تے دل وچ بھی کدے نہیں گل آئی کہ یار انہاں دے بچیاں نے کی چیخیاں ہونیاں اور اتنیاں دیاں بچیاں نو لتاں مار کے گرا کے پھر اوتے کدنے۔ دس ہوئے بچیاں نے ایک واری تکیا ہونا کدھر گئے وارث ساڈا کوئی جرم ہے؟ اساں کی کیتا ہے؟ اساں کی کیتا ہے؟ وہ بچیاں کی کہندیاں ہونیاں؟ اسی کدے دل وچ بھی نہیں آئی، کیونکہ میرے گھر فریج موجود ہے، سال دے دانے موجود ہیں اور چاول رکھے ہوئے ہر قسم دے تے کھا لیندے۔ سانو کی پتہ ہے برما دے مسلماناں دے گھاہ کھا کے بھی انہاں نو زندہ رہن دا حق نہیں یار۔ وہ گھاہ تے کھانیاں جنگل دے گھاہ، انہاں نو ڈبل روٹی تے اے انڈے کھان دی بھی اجازت نہیں کہ طاقتور نہ ہو جان برما دے مسلمان۔ آج تک کسے کیا کہ یار انہاں دا اے جرم ہے، انہاں نو ڈبل روٹی بھی نہیں کھان دیندے، کپڑے انہاں دے ویکھے جسم بھی سکے ہوئے کیونکہ انہاں نو کدی رج کے روٹی بھی نہ ملی۔ انہاں نو ایتھے عیاش تے بدماش قطر دے شہزادے ایتھے رحیم یار خان شکار کھیلن آئے عیاش، میں کہا نا عیاشاں نو برما بھیجو، ارباں روپے دے ایتھے شکار کھیلن آئے عیاش شہزادے آ رہے۔ اسلام کے اندر شہزادوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس واسطے تے اسلام وارث ہی نہیں کسی نو۔ انہاں عیاشاں نو بھیجو، شام جاؤ بچیاں دیواراں تے پئیاں لکھ دیاں کہ دوبارہ عمر نہیں آنا۔ ان کی حفاظت کے لیے گاڑیاں آگے جا رہی ہیں، کون ہے جی؟ یہ مسلمان بچیوں کی عزتوں سے کھیلنے والے شکاری آ رہے ہیں۔ تم نے ملک پاکستان کو کیا بنا دیا؟ ہمیں بات نہیں مانے، بڑی سخت بات کرتے ہیں، بتاؤ کیا بات؟ وہ شہزادے کیا لینے آتے ہیں یہاں؟ اتنے تم کلاش ہو، اتنے بے ضمیر ہو، اپنی زمینیں بھی دیتے ہو، ان کے شکار بھی کرنے، کس عوض میں تم ان کو شکار کرنے دیتے ہو؟ ان حالات میں شکار کرتے ہو کہ جب پوری امت مسلمہ برباد ہو گئی اور تم عیاشیوں میں یہاں شکار کرتے ہو۔ یہ تو موضوع ہی دوسرا ہے۔ میں نوجوان بچوں کو بات کر رہا ہوں، اٹھو بچوں، بس بڑی ہو گئی، اب ہر طرف سے لبیک کا نعرہ ہے، اب کوئی عیاش پاکستان میں نہیں آئے گا، محمد عربی کے غلام آئیں گے۔ وہ عیاش آون پاؤنڈ اپنے ڈالر لے کے تو تسی انہاں واسطے اپنی زمیناں کھول دیں، انہاں دے محلے سے تسی بنوائے ہوئے انہاں گنڈیاں دے۔ جی شہزادے کس بات کے ہیں؟ شہزادے عمر بن عاص کے صاحبزادے نہیں تھے صحابی رسول کے؟ انہیں غریب نو ڈنڈے مار دیتے۔ حضرت عمر نے مدینہ پاک کی طلب کر لیا، پیو پتر دو نو، فاتح مصر ہے حضرت عمر بن عاص، فرمایا دو نو بلاؤ۔ جب سامنے آئے تھے فرمایا اس نے کیوں مارے تینو ڈنڈے؟ نہ کہندا سی میں گورنر دا پتر ہاں، تیرا گھوڑا اگے کیوں لگیا؟ حضرت عمر ڈنڈا دے ہاتھ وچ نہ پایا، اس غریب دے ہاتھ وچ، فرمایا اضرب ابن الاکرمین، اے گورنر دے پتر نو میرے سامنے مار۔ ایک کیڑے شہزادے جڑے امت مسلمہ تے قیامت گزری ہوئی اور پاکستان آ کے عیاشیاں کر رہے اور یہ ان کو پرمٹ دیتے ہیں، اور مولوی خادم کو یہاں تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے اور قطر کے شہزادوں کو یہاں عیاشیاں کرنے کی اجازت ہے۔ ممتاز قادری کا جو نام لیتا ہے اس عالم کو کہتے ہیں تیرے اوپر فور شیڈول لگ جائے گا۔ کیوں بھائی تو عاشق رسول کا نام کیوں لیتا ہے؟ تو محافظ ناموس رسالت کا نام کیوں لیتا ہے؟ ہاں جی، اس کو کہتے ہیں تیرے خلاف پرچہ ہو جائے گا۔ بتاؤ ان عیاشوں کو کس قانون کے تحت پاکستان لاتے ہو؟ یہ صرف میں نے ایک بات کی ہے، باقی جو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے بچے سپیکر میں کرنے والی نہیں، ہمیں پتہ ہے، یہ مت کوئی سمجھے کہ ہم بے خبر لوگ ہیں۔ ہاں یاشو تم ناموس رسالت کے بات کرنے والے عالم کے خلاف پرچہ کاٹ دیتے ہو۔
مصطفیٰ جب میں اس دن گیا 2 دن پہلے گجرات گیا تو 7 پرچے اذان تے کٹے پے تازے کہتے ہیں جی تسی تینوں طرف ایک طرف تے اذان تسی 3 سپیکر اور لا کے اذان کیوں پڑی؟ آپ بات سمجھ آ رہی ہے بات کس طرف جا رہی ہے؟ تو لہٰذا اٹھے، بہت ہو چکی اب بات، اب ہر طرف بس لبیک کی بات ہو، جتنوں بھی ہے عورتیں بھی کمان حضور میں اپنے پتر تے نہ دے سکی ایک پرچی لے آئی آج